حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کا موقع آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کا موقع آتا ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد منبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور تشریف فرما ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میری فاطمہ کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جناب فاطمہ کا نکاح زمین کے اوپر کر دیجئے، زمین کے اوپر کر دیجئے۔ سارے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جناب سیدہ طیبہ کا نکاح کس سے کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے میں انتظار کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار کے اندر تھا، میرے رب تعالیٰ نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر علی کا نکاح جناب فاطمہ الزہرا سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین کے اوپر فاطمہ کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ وہ علی جن کے پاس اپنا گھر نہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا کاروبار نہیں، کوئی لمبی چوڑی دکانیں نہیں، وہ علی جن کے پاس کوئی ظاہراً کاروبار بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پہ جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے۔ کتنے مقدروں والا ہے وہ علی، وہ فاطمہ جن کے لیے حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا علی فاطمہ دنیا کے اندر بھی تیری بیوی ہے، فاطمہ آخرت کے اندر بھی تیری بیوی ہے۔ تو پھر میں تاجدار گولڑا کی زبان میں کیوں نہ کہوں کہ منظر فضائے بحر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے بحر میں سارا علی کا ہے، اور میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تاجدار گھوڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور فرماتے ہیں کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو علی کا ہے، ہمارا علی کا ہے۔ وہ علی المرتضیٰ جن کے پاس اپنا مکان نہیں، اپنا کوئی کاروبار نہیں، ایک صحابی کے گھر ان کی بارات آتی ہے، لیکن عرشوں پہ اللہ تعالیٰ ان کا نکاح پڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے دنیا والوں، جب بھی اپنی بچیوں کا رشتہ دیا کرو، جب بھی اپنی بچیوں کے لیے کسی نکاح کا پروگرام بنایا کرو، رشتہ دیا کرو، تو مکان نہ دیکھا کرو، بڑی بڑی گاڑیاں بنگلے نہ دیکھا کرو، بینک بیلنس نہ دیکھا کرو، بلکہ دیکھا کرو کہ اس آنے والے اس بچے کا کردار کیسا ہے اور وہ دینی لحاظ سے کس طرح کا ہے۔
اس کا کردار دیکھا کرو۔ بینک بیلنس، یہ لمبی چوڑی گاڑیاں،